الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رحيم له ولا كريم له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا ونبينا ونبي ربنا ورسول ربنا وحبيب ربنا وطبيب قلوب أمراضنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ورسول ربنا وسيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا وقريشينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بیٹا آواز ٹھیک کر گلا پکڑ رہے بالکل بھی نہیں مطلب ہی کر رہے بل أحياء ولكن لا تشعرون قرآن سن کے بولو سبحان اللہ سارے بولو جاگ کے بیٹھو عادت پہ جائے دی انشاءاللہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا ہو نار شفاعت نبی سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدو بھی حد درود نبی سرورتے جس دائڑ پسارا ہو میں قربان انا تو میرا کامل باہو جن عملیہ نبی سوارا ہو پھر بولو سبحان اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت را درود پاک پڑھئے صلاة و صلاة سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام نبی پاک صاحب الاولاق شافی رفع جفا حبیب کبریا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضور پیش کرنے دے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلمان بھائیوں نوجوان ساتھیوں باپردہ بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنوں عزیزہ بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں تو انو دوڑے نہیں سنامنے شہر و شہری نہیں سنامنی
میں تمہوں اج پاک کرنا ہے ذکر رسول پڑھاونا ہے ذکر رسول ذکر حسین پڑھاونا ہے آج دا دن 13 ذوالحجہ خصوصاً ذکر حسین کیونکہ محرم شریف آ رہے ہیں میں توانو آج رنگ چڑھا منا اللہ کلو مانگ کے میرے باہو میں آئی توانو جاگ لگ جائے دی تو ساں دل کھول کے بیٹھنا ہے کیونکہ مومن ہوئے ذکر رسول ہوئے آل بیت دا فکر ہوئے صحابہ پاک دا فکر ہوئے اولیاء کاملین دا فکر ہوئے او دا دل ٹھرے آنکھوں مومن ہے جے دل اچ منافقت پیدا ہوئے شکوک و شبہات پیدا ہون طبیعت تنگ آوے آنکھوں اصل منافق ہے میری یہ پنجابی دے وچ کھلیاں تے ڈلیاں گلاں مومن دی پہچان کرنی ہوئے عاشق رسول ہوئے منافق دی پہچان نبی دی محبت دا غدار ہوئے باہمیں نمازہ پڑھتا ہوئے باہمیں تہجد گو ہوئے اگر محبت رسول نہیں بالکل منافق ہے بے ایمان ہے غدار ہے قاتل کردار ہے دین دا چور ہے سنو ایو مہینے جہی دی 17 ذوالحج میرے نبی پاک دے پیارے یار بدر دے اندر میرے نبی پاک دی فوج دی اعلیٰ درجے دے جرنیل میرے نبی پاک دے مرید میرے نبی پاک دے دماد پیکر حیاء حضرت عثمان ذل نورین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت عظمہ ہوئی ہے اور وہ اینا بچے دن آل کو بڑھا ہے کہ سوال ہے یا اندر بھیجے یا طریقے نہ بٹھائے شہادت ہوئے حضرت عثمان دا پانی نہیں بند رہے ہیں 3 دن میرے نبی پاک دے یار دا پانی نہیں بند رہے ہیں انہاں دا کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے اور فاطمہ تفارہ پاک دے نکاح دے وچ حضرت عثمان دا کو تھوڑا حصہ نہیں ہے بلکہ سارا خرچہ ہی ہونا دا تو اے پھر خرچے ہوتے کری دن جتے بغض ہوئے یا محبت ہوئے مولا علی پاک انہوں نے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ تفارہ دے رشتے دی یہاں کر دیتی توجہ باہر نکلے تے اگے حضرت عثمان بیٹھے سا آپ نے فرمایا پیارے عثمان تو انہوں مبارک ہوئے سرکار نے میں نے رشتے دی یہاں کر دیتی ہے تو فرمایا پیارے علی کی دے چلے ہو میں ان فیرہ بیچن چلے ہاں فرمایا 400 فی درہم لے لو فیرہ میں دے چلو 400 فی درہم لے لے جدو ٹورے لگے تو فیرہ بھی دے چلی آپ نے فرمایا پیارے عثمان نالے درہم پیسے دے رہے ہو نالے فیرہ دے رہے ہو ایک ہی گل ہے آپ نے فرمایا برات تے جان لگے ابھی تک کچھ دینا ہی ہے نا برات تے جان لگے ابھی تک کوئی دینا ہی ہے نا فرمایا پیارے علی میرا سارا مال ہی تو اڈا ہے
یہ فیرا بھی تہاڈی ہے، پیسے بھی تہاڈے نے، میرا سارا کچھ ہی تہاڈا ہے۔ انہاں دی آپس دے وچ محبت سن۔ آج کس بدبخت نے گوٹی پھیر دیتی تہاڈے دماغ دی کہ ابو ذر غفاری نو صحابی من لیا جائے، ابو بکر صدیق نو نعوذ باللہ صحابی نہ منیا جائے، سلمان فارسی نو صحابی من لیا جائے، امیر عمر پاک نو صحابی نہ منیا جائے، ابو ہریرہ نو صحابی من لیا جائے، عثمان بن نورین نو نعوذ باللہ صحابی نہ منیا جائے۔ مسلمانوں اپنی زباناں دل نو، اپنے دلاں نو صراط مستقیم دی طرف لاؤ۔ اے میرے نبی دے او یار نے جنہ دے متعلق آپ نے فرمایا ابو بکر میرا دل ہے، عمر میری زبان ہے، عثمان میرا ہاتھ ہے، تے علی میری جان ہے۔ اگلا اندازہ آپ لالے بھی تو کرنا کی چاہیے۔ فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا مدینہ صدق ابو بکر و بابوہا۔ فرمایا میں سچ دا شہر ہاں، ابو بکر میرا دروازہ ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا مدینہ العدل عمر و بابوہا۔ فرمایا میں عدل دا انصاف دا شہر ہاں تے عمر میرا دروازہ ہے۔ تے جڑا دروازے دا منکر ہوئے وہ شہر تے پہنچ سکتا ہے۔ وہ بولو پھر سنو، فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا مدینہ الحیاء عثمان بابوہا۔ فرمایا میں شرم و حیاء دا شہر ہاں تے عثمان میرا دروازہ ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا مدینہ العلم علی جن بابوہا۔ فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی میرا دروازہ ہے۔ میرے نبی نے این جوان کنڈے تے تول چھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نبی کریم نے فرمایا میرے جد الانبیاء حضرت ابراہیم نو کسے ویکھنا ہوئے تے ابو بکر صدیق نو ویکھ لو۔ آپ نے فرمایا کسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ویکھنا ہوئے تے میرے عمر نو ویکھ لو۔ ہارون علیہ السلام نو ویکھنا ہوئے میرے عثمان نو ویکھ لو۔ میں نو ویکھنا ہوئے میرے علی نو ویکھ لو۔ قربان جب یہ چارے شانہ والے نے، چارے میرے نبی دیا نور دیا کرنا نے، انہ چماہ دا باقی مرتد ہے اور بے ایمان ہے۔ لیکن یاد رکھو ابو بکر صدیق نو اگر صداقت دا رتبہ ملے ہے تو وہ بھی میرے نبی دی وجہ نال ملے ہے۔ آج بھی وہ روفے میں چھتے پہنے انہاں دی تو محبت ہے، دنیا طرف نہیں ہے، روفے دی جائی نو ہاتھ لائن نو تو وہ آج بھی روفے میں چھتے پہنے۔ اگر امیر عمر پاک نو رتبہ ملے تو بھی میرے نبی دی صداقت نال ملے ہے۔ اگر عثمان بن نورین دا رتبہ ہے تو بھی میرے نبی دی توفل نہ آئے۔ اگر علی مولا ہے تو وہ بھی میرے نبی دا صدقہ ہے۔ نبی نبی کرانگے تے علی علی ہے، نبی نبی کرانگے تے ابو بکر ہے، نبی نبی کرانگے تے عمر ہے، نبی نبی کرانگے تے عثمان ہے۔ آج کچھ صفحہ صحابہ کھواندے نے اپنے آپنوں، صحابہ اکرام نے چرچے کرنے والیا اللہ تجھے بڑی عزت دے، لیکن صحابہ پاک دا چرچا تاں کامیاب ہوئے گا جی نبی دا چرچا کر، جیڑے نبی دے صحابہ بڑے نے
تو انہوں پتہ ہے کہ صحابہ دی نبی کریم نال کی محبت ہے؟ باپ تے بیٹے دی محبت ہے کہ نہیں؟ بولو تو آڈے بھی کوئی ایسا بندہ ہے جیڑے باپ دے پیران دے دھومڑ دا پانی پی لے؟ تو آڈے کوئی ایسا بندہ ہے کہ باپ تھک پھٹے تو تسی چک کے چہرے تے بال جاؤ؟ کوئی بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی پاک دے صحابہ حضور دا لحاب مبارک زمین تے نہیں سن گرن دیں دے۔ نبی پاک لحاب مبارک ٹھک دے نے، حضرت عمر حضرت بلال این چکے اپنے چہرہ مبارک تے اپنے جسم تے مار دے نے، حضور وضو فرما دے نے، حضرت عمر ایک چھٹا پانی دا بھی زمین تے نہیں گرن دیں دے، وہ سارا پی لیں دے نے، حضور ترچیہ لگان دے نے، صحابہ خون نہیں زمین تے گرن دیں دے، وہ بھی پی لیں دے نے۔ اے محبت سے صحابہ پاک دی تافیہ بھی بڑھے نے، اور انہوں نے نبی نالے محبت ہے۔ تو یہ فیہ ابو بکر نو صدیق بنیں افی تمنے ہیں، ساڑھا تا پیر ہے، ساڑھے پیرہ دا پیر ہے۔ عمر پاک نو امیر المومنین بنیں افا تمنے ہیں، ساڑھا پیر ہے، پیرہ دا پیر ہے۔ عثمان پاک نو بنیں افا مننا گنی بنیں افا مننا ہے، ساڑھے پیرہ دا پیر ہے۔ تو پھر علی نو مولا نہ منیں تو بے ایمانی تو ہو گئی نا، تو جی علی نو بھی مولا منیں تو جیندہ صدقہ سارے اے بڑے نے، اونو نہ منیں، اوف کریم آقا نو نہ منیں، باختیار نبی نہ منیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، او شانہ والا نبی نہ منیں تو پھر بے ایمانی تو ہو گئی نا، لعنت تو پہ گئی نا، دین تک کوئی نہ رہا نا۔ دوستو نبی کریم نو اترتی بندہ مومن ہو نہیں سکتا، مسلمان ہو نہیں سکتا جتنی پیارے آقا نو با اختیار نبی تسلیم نہ کرے۔ اگر دنیا آخرت بڑھنی چاہتے ہو انہاں میں پھرت ٹائم کٹ کے آیا کرو اور نبی نبی کرو، نبی تے درود و سلام پڑھو، نبی دی شان و عظمت چرچے کرو، نبی دی شریعت متحرت پھیرا دیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد کرو، نبی کریم دا میراج پڑھو، حضور دا میلاد پڑھو، حضور دی شانہ بیان کرو، آپ دی اہل بیت دی شانہ بیان کرو۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل اموات بل احياء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل احياء ولكن لا تشعرون۔ تو فنیا کیا سبحان اللہ، پروردگار نے فرمایا جیڑا میری راہ دے وچ شہید ہو جاوے اور جھلے ہو، جیڑا میری راہ دے وچ شہید ہو جاوے اونوں مردہ گمان بھی نہ کرو، اون دے متعلق سوچو بھی نہ کہ مردہ ہے۔ تے حسین شہیدہ دا فردار ہے، حسین شہید ہے فہمیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب اہل البیت من اہل الجنہ، فرمایا جنہیں میری اہل بیت نال محبت کی تھی انہاں میرے نال محبت کی تھی، جنہاں میرے نال محبت کی تھی اللہ نے انہاں دے جنت دے اندر گھر تیار کر دیتے۔ سمجھ آؤں دی پہی جے چنگی گل ہے۔ آپ نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب ابو فیال البیت من اہل النار، جنہاں میری اہل بیت نال دعوت کی تھی انہاں میرے نال دعوت کی تھی، جنہاں میرے نال دعوت کی تھی اللہ نے انہاں دے جہنم دے اندر گھر تیار کر دیتے۔
آپ نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن مات حبی آل محمد مات مومن شہیدہ، میری آل بیت نال محبت کرنے والا، میری اولاد نال محبت کرنے والا دنیا تو مومن جائے گا، شہید جائے گا، ایمان لے کے جائے گا، شانہ لے کے جائے گا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن مات بغض آل محمد مات کافرا، میری اولاد نال بغض رکھن والا دنیا تو کافر مرے گا، باویں تہجد کو ہوئے، باویں نماز پڑھتا ہوئے، باویں نہ پڑھتا ہو۔ ہن سنو، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدۃ النساء شباب اہل الجنہ، آپ نے فرمایا میرا حسن میرا حسین جنت دے سارے جواناں دے سردار ہون گے، میری فاطمہ جنت دیا ساریاں عورتوں دی سردار ہوئے گی۔ حالانکہ میرے نبی دی 4 بیٹیاں نے، 4 ہی شانہ والیاں نے۔ فاطمہ دے چرچے افتو ہوندے نے کہ انہاں عمر زیادہ پائیے، عمر دے نال عبادت زیادہ پائیے، اور میرے نبی پاک دی 4 بیٹیاں نے، 4 شانہ والیاں نے۔ پھر سنو، اور 3 بیٹے اللہ نے آپ کو دیتے نے، طیب الطاہر، قاسم اور ابراہیم، لیکن رہے نہیں کہ واللہ اللہ نے آپ جیسا کوئی بنے نا جو نہیں۔ پھر سنو، وہ اور بات ہے، میرا موضوع اور ہے۔ فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرے وچوں میں حسین وچوں۔ میں عرض کیتی کملی والیا ایک گل تو سمجھ چاہ سکتی ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی کہ حسین تو اڈا بیٹا، حسین تو اڈا نمافا، حسین تو اڈے وچوں، تساں حسین وچوں کیویں ہو گئے ہو؟ فرمایا نیدان حسین میں نو بچایا، میرا دین بچایا، کیونکہ دین تے وہ نوبت آ گئی۔ ہن سنو غور نال، دین تے وہ نوبت آ گئی، بخاری و مسلم وچ موجود ہے، یاد رکھو حسین ہوئے اوتر تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اوتر تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی فقیر نہیں ہو سکتا، جنہاں دے متعلق پروردگار نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی ولی نہیں ہو سکتا جنہاں نو ویکھ کے ساڈا سینہ ادب نال جھک جاندا ہے، سر ادب نال جھک جاندا ہے، اسی ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے ہاں۔ او کوئی ولی نہیں ہو سکتا جتن تائیں حسن اور حسین دے قدمہ دی پاک خاک نو اپنی آنکھاں دا سرما نہ بڑھا دے۔ میں عارفاں دے سلطان کو پوچھیا، حضور سلطان باہو پاک قدمہ ہاتھ جوڑے، عرض کیتی حضور اتنے مرتبے کتھوں پائے جے؟ فرمایا کھاک پائم اف حسین و اف حسن، جب میں نے حسن اور حسین پاک کے قدموں کی پاک خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا دیا، اللہ نے مجھے سارے مراتب عطا کر دیے۔ اس واسطے امام علی مقام یہ تاریخی کہانی نہیں جڑی میں سنا رہا، میں حدیث پیش کراں گا۔ نبی اکرم نے فرمایا، بخاری اور مسلم دے وچ موجود ہے، شرح بخاری وچ موجود ہے، فتح الباری وچ موجود ہے، نبی اکرم نے فرمایا میری امت 60 ہجری دے وچ قریش خاندان دے چھوکریاں دے ہتھوں برباد ہوئے گی۔ میری امت دے وچ میری امت تے 60 ہجری دے وچ
قریش خاندان دے چھوکریاں دے تشدد ہوڑ گے، چھوکریاں دے لفظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے، میں جدو یہ گل سنی میں بڑی پڑھی لکھی ہوئی گل تو دسنے لگا دوں جوانو جیڑی تواڈے کام آئے گی، اے فوتڑ قوم ذرا جا کے سنو، یہ گل تو مولویاں نہیں دسنیاں، اے فقیراں کو مل دیا۔ آپ نے فرمایا میری امت 59 ہجری دے وچ چھوکرے دے ہتھوں تشدد دا نشان بنے گی۔ حضور 60 ہجری دے وچ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کرنی، یا اللہ میں نو وہ ٹائم نہ بھی کھانا، میں نو وہ وقت کدی بھی نہ بھی کھینا۔ حضرت ابو ہریرہ دی دعا قبول ہوئی، انہاں دا 59 ہجری دے وچ وصال ہو گیا، انہاں دی دعا قبول ہو گئی، وہ امام علی مقام دی 1 سال شہادت تو پہلے فوت ہو گئے، انہاں دا وصال ہو گیا 59 دے وچ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لکھیا بخاری شریف دی حدیث، میرے نبی کریم نے فرمایا کہ 60 ہجری میں تشدد کرنے والا میرے دین تو حداں توڑن والا میری اولاد کا دشمن، رحمان دی اطاعت نو ترک کرنے والا، شیطان دی اطاعت نو لازم کرنے والا، ماما اور بہنا ماما نال نکاح کرنے والا، شراب نو عام کرنے والا، زنا نو عام کرنے والا، اس نو لوگ یزید اکھڑ گئے، وَيُقَالُ لَهُ یزید، ان لوگ یزید کہنے گئے۔ میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیتا، اور امام علی مقام فرما دیں وَلَازِمُ الشَّيْطَانُ وَطَارَقَ الرَّحْمَانُ، آپ نے فرمایا یزید نے اللہ پاک دی اطاعت کو ترک کر دیتا، رحمان دی اطاعت کو ترک کر دیتا، چھوڑ دیتا، اور یزید نے شیطان دی اطاعت کو لازم کر لیا، اور یزید رشتیاں دے وچ ماما نال نکاح کرنے شروع کر دیتے، بہنا نال نکاح کرنے شروع کر دیتے، جڑے رشتے اللہ نے حرام قرار دیتے نے، بانجیاں تے تشدد کرنے شروع کر دیتے، شراب عام کر دیتا، زنا عام کر دیتا، گانا بجانا، عورت دی پہ پردگی، مجرہ، اے سارے کم اس نے بالکل جائز کر دیتے، اور جڑے بزرگ لوگ سرکاری عہدیت مستفی فن انہوں نے سسپینڈ کر کے انہیں چھوکرے بھرتی کرنے شروع کر دیتے۔ یہ سارا قول، یہ سارا میرے نبی پاک کا فرمان سچا ہو گیا۔ جدو انہیں چھوکرے بھرتی کرنے شروع کر دیتے، گوارنر ابن زیاد نو ٹھہرا دیتا، نعمان بن بشیر نو وہ مفتافی کر دیتا، ابن زیاد نو ٹھہرا دیتا، شبر نو عہدہ دے دیتا، ہر بے ایمان آدمی نو انہیں عہدہ دے دیتا، اور ہر بد کرداری الکم انہیں عام کر دیتا، حتیٰ کہ انہیں مسجد نبی دے وچ گھوڑے بتے، ما فاللہ نعوذ باللہ، اس حد تک ہون سنیے جدو پھر اے نوبت آ گئی، ادو میرے نبی دے بیٹے دے پاک خون نے جوش ماریا، آپ نے فرمایا کہ ہون گردارہ نال معاہدہ نہیں ہو سکتا، پھر کٹ جان گے،
اولاد چلی جائے گی، ویر چلے جان گے، بانجے بھتیجے قربان ہو جان گے، غلام تے مرید قربان ہو جان گے، اے سارا کچھ منظور ہوئے گا، لیکن ہون گردارہ نال مویدہ نہیں ہو سکتا۔ تو تھوڑی دل کوئی گل باندھی پئی ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ گردارہ نال مویدہ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی دا بیٹا پھر میدان چاہ گیا۔ اس تو پہلے حضور امام علی مقام نے مدینہ منورہ دے وچ جب تیاری کی تھی، مکہ پاک آئے نہیں، عبداللہ بن عمر نے عرض کی تھی حضور کوفے والے اکثر بے وفا نے اگے امام مسلم بن عقیل دے وعدہ خلافی بھی کر چکے نے، انہاں دی شہادت بھی ہو گئی ہے، انہاں دے دو بیٹے دی شہادت بھی ہو گئی ہے، کوفے والے اکثر دھوکہ باز نے، تو پھر پہلے کوئی ہور نمائندہ بھیج کے پتہ کر لو۔ آپ نے فرمایا میں کھا بیکھے میں نے جو اپنے نانے نے بھی کھائے میں وہ بیکھ لے، عرض کیتی حضور کی خواب ہے؟ فرمایا میرا خواب اودو پورا ہوئے گا جدو میں کربلا دی زمین دے اوتے اپنا خون بہا کے اپنے اللہ نو ملے گا، اودہ میرا خواب پورا ہو جائے گا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ فرمایا میں جدو اپنے اللہ نو جا ملا گا اودو میرا خواب پورا ہو جائے گا۔ اس تو ثابت ہو گیا کہ یزید او لعنتی انسان ہے، یزید دے اتے لعنت کرنی میرے نبی دی آل بیت کی خوشی ہے، یزید تے لعنت کرنی مومن ہون دی دلیل ہے، یزید تے لعنت کرنی نبی پاک دا غلام ہون دی دلیل ہے۔ کیوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی انہیں بھی تک کلمہ پڑھے ہے نا، نقل کفر دماشد خاکہ بدن نعوذ باللہ، کلمہ کتھے رہ گیا جدو میرے نبی نے فرما دیتا کہ ماما نال نکاح کرن والا، شیطان دی اطاعت نو اپنے آپ تے لازم کرن والا، رحمان دی اطاعت نو ترک کرن والا، انہوں لوگ یزید کہیں گے، پھر کلمہ کتھے رہ گیا؟ آپ نے تے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں پہلے ہی فرما دیتا سی کہ تیری اولاد میری اولاد دی دشمن ہو رہی، آل رسول نال بغض رکھنے والے بندے دا کلمہ کتھے رہ گیا؟ یزید کتھے مسلمان رہ گیا؟ معاف اللہ نعوذ باللہ۔ یاد رکھو یزید دا کفر تابو جیل تو کئی گڑا مطر، اتنی بے غیرتی انہیں نہیں کیتی جڑی انہیں کیتی، کیونکہ جنہوں میرے نبی دے اولاد نال پیار ہے انہوں یزید نال بغاوت ہے، جنہوں یزید نال پیار ہے انہوں نبی دی اولاد نال بغاوت ہے، جیڑا نبی دی اولاد نو حق تے نہیں مندہ وہ نبی دی حدیث نو نہیں مندہ، جیڑا نبی دی اولاد نو شہید نہیں مندہ وہ بھی نبی دی حدیث نو نہیں مندہ، جیڑا نبی دی حدیث نو نہیں مندہ وہ اللہ پاک دے نزدیک مسلمان نہیں رہتا، جنہوں یزید نال پیار ہے انہوں حسین نال بغاوت ہے، جنہوں حسین نال پیار ہے انہوں یزید نال بغاوت ہے۔ تو سی بولو تو انہوں کہیں نال پیار ہے؟ اتھلے آلہ ٹولا فیصلہ کرو کدھر نال پیار ہے؟ بولو بولو سنو، حسین پاک حق تے، حسین پاک حق تے، حسین پاک حق تے، یزید باطل بد کردار۔ سنو دلیل نہ گل کرا،
حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ وہ بادشاہ ہے جنہوں فانی عمر آکھیا گیا، جن نے انصاف دے ترازو قائم کیتے نا اپنا مکان دا کچا سی، جنہاں ملکہ دیا ترقیاں کیتی ہیں نا انہاں دے اپنے مکان پکے کوئی نہیں ہوندے۔ ہاں سنو، فانی عمر آکھیا گیا ہے، عمر بن عبدالعزیز نو انہاں دے کول ایک آدمی آیا، انہیں آکھیا جی یزید امیر المومنین، آپ نے فرمایا اچھا تو یزید نو امیر المومنین آکھے؟ آپ نے فرمایا گل سنو، انہوں بھی کوڑے مار کے میرے کو لیا، انہوں پرفور بھی کوڑے مارے گئے۔ عقل والے بندے بیٹھے ہو، غور کرو، انہوں بھی کوڑے کیوں مارے گئے؟ یزید نو امیر المومنین آکھیا نا، کو فوٹا لایا فو، کو بانگ پیتی فو، شراب پیتا فو، جوا کھیڑیا فو، بنا کیتا فو، کوئی اور کمینگی کیتی فو، ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کیتی، کوڑے تا یہ نکمہ تی وقت نا۔ زانی نو کوڑے مارنے دا حکم ہے، شرابی نو کوڑے مارنے دا حکم ہے، جواری نو کوڑے مارنے دا حکم ہے۔ انہیں کی کیتا ہے؟ انہیں کیا ہے کہ یزید امیر المومنین، آپ نے فرمایا انہوں بھی کوڑے مار کے میرے کو لیا۔ جیڑا اس ثابت ہویا، جیڑا یزید نو نعوذ باللہ حق تے بننے یا یزید نو امیر المومنین آکھے، او خود او بندہ بھی کوڑیاں دے قابل ہے کہ انہوں بھی کوڑے مارنے چاہی دے نہیں، تو یزید دا اپنا کی اشار ہوئے گا۔ ایک بندہ بولیا، انہیں کیا جی یزید متعلق کی میں گال کر دے ہو؟ میں کہا اور کینج کرا، جنہیں نانا ہوں دے متعلق کو گل نہ کری مکی میں کرا، جنہیں ہو تو پکا جنتی ہے معاف اللہ نعوذ باللہ، نکلے کفر دماشت کھابل کھا کمد نعوذ باللہ۔ میں اکھے گال سن، جے جنتی ہوئے تیرا تینوں مبارک ہوئے، میرا مینوں مبارک ہوئے، مینوں امام علی مقام نال پیار ہے، مینوں حسین پاک نال پیار ہے، یزید نال بغاوت ہے، جنہوں یزید نال پیار ہے انہوں حسین نال بغاوت ہے۔ میں اکھا دعا نہ مانگ لئیے، جنہیں کیڑی؟ میں کہا میری دعا ہے وے، یا اللہ قیامت والے دن مینوں امام علی مقام دے غلامہ دے کتیاں دے وچوں چکی، تے تو دعا کر کہ یا اللہ مینوں قیامت والے دن یزید دی فوج وچوں چکی۔ آندھا جی ایڈی بات دعا تنہ دے ہونا، تو میں کہا تیرا کھانا خراب ہوئے، پھر تینوں پتہ بھی ابھی حق کی ہے تو جھوٹ کی ہے، پھر آنے کی یزید متعلق گل نہ کر۔ میں کہا مر تینوں چاندڑتے ہے نا، تینوں پتہ تا ہے نا، پچھلے سال بھی جنہوں ماں جم کے نہیں چٹیا، وہ بولے نہیں جی یہ بھی صحابی دا پتر ہے میری رہے میں، معاف اللہ نعوذ باللہ۔ ایک چھوٹی دی غلطی دی وجہ تو کراچی شہر دے وچ ایڈی وڈی ریلی نکل گئی، کل تیوں نے کلپیاں بیچیاں، اصل چیلم کوئی نہ آج جو اتاری بڑھ گئے اور کوئی روا بھی نہیں، اللہ معاف کرے۔ علم ہوئے تگال بن دیئے، حضور سلطان بہو پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علم و بات جو کرے فقیری تکا پھر مرے دیوانہ ہو، علم ہوئے تگال بن دیئے نا۔ امام علی مقام اور یزید ہوئے جیدی وجہ تو 3 دن مسجد ربی شریف دے وچ فان نہ ہوئی، یزید ہوئے جس نے مسجد ربی دے وچ گھوڑے بتے، یزید ہوئے جس نے پانی دی تھا سے شراب
جاری کیتا یزید ہوئے جدے نزدیک ماں اور بہن دی تمیز ختم ہو گئی حالانکہ ماں بہن تا ہنیری رات بھی نظر آندی ہے ایسا پاک رشتہ ہے جتنا بھی بد کردار بندہ ہوئے ماں بہن نظر آندی ہے کہ پاک رشتے نے اللہ نے قرآن پاک کے فرمایا کہ تواڈی حرمت رشتے نے حرام کر دیتے نے تواڈے اتے پاک رشتے نے تواڈی اماں بھی پاک ہے تواڈی بہن بھی پاک ہے تواڈی ماسی بھی پاک ہے تواڈی پھپھی بھی پاک ہے اور تواڈی نانی بھی پاک ہے تواڈی دادی بھی پاک ہے دو جیدیاں ایک نکاح دے وچ بہنا نہیں آ سکدیاں تواڈی ساس بھی تواڈی واسطے پاک ہے تواڈی سالی بھی تواڈی واسطے پاک ہے یہ پاک رشتے نے اور یزید دے نزدیک معاف اللہ نعوذ باللہ حقیقی ماں بہن دی تمیز بھی ختم ہو گئی اس نے پہلی بنیاد جڑی رکھی ہے بے غیرتی دی انہیں بانگی رلے کیتی مفہوم بڑے بھی رلامی کیتی بڑے بھی جوان ہو گئی انہیں امام علی مکمل خط بھیجیا توجہ انہیں امام علی مکمل خط بھیجیا انہیں کیا جی بوٹا لاویے او دا پھل پکے انہوں کھانا جائے تھے حسین تیری عظمت تو قربان جانن والے جان دے سن آپ نے جواب دیتا فرمایا لانتی بوٹا لاویے اون دے تے پھل پکے او پھل نو ٹھنگورا مارو جے تا پانی ہے تے پھر حلال ہے جے خون ہے تے پھر حرام ہے فرمایا دنیا دے کتیا بے غیرتا تیری پڑے بھی ہے تیری بیٹی ہے او یزید پھر حسین حق تھی اور یزید نے بالکل نماز نو ختم کر دیتا فرمایا دل چاہے انہیں کیا دل چاہے پڑھ لو نہ پڑھو تو نہ پڑھو یہ نہیں انہیں مکمل طور پہ رحمان دی اطاعت نو ختم کر دیتا اور شیطان دی اطاعت نو اپنے آپ تے اور اپنے پیروکاراں دے اتے لازم کر دیا جدے متعلق قرآن کریم نے فرمایا کہ شیطان تواڈا کھلا دشمن ہے اللہ پاک نے فرمایا اے اولاد آدم میں تواڈے کولوں عہد نہیں لیا کہ میری ہی عبادت کرنا میری ہی بندگی کرنا اور شیطان تواڈا کھلا دشمن ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑے میرے چنے ہو بندے انہاں تے شیطان دا کدی بھی وف نہیں چلدا یزید نے شیطان دی اطاعت نو اپنے اوپر لازمی کر دیا اور رحمان دی اطاعت نو نعوذ باللہ ترک کر دیتا دوستو میں جیڑا ہی تو پیغام دینا چاہنا میں توجہ میرے والے جیڑا تو پیغام دینا چاہنا وہی ہے کہ حسینیت دے وے جیڑا پائیں ٹائم نماز قائم کرے وہ حسینی ہے جیڑا نبی دی سنت رو اپنے چہرے تے سجائے وہ حسینی ہے جیڑی اکھ وچ حیا ہے وہ حسینی ہے جیڑا مرد درود و سلام پڑھے وہ حسینی ہے جیڑا رمضان شریف دے روزے رکھے وہ حسینی ہے اور جیڑی دی بہن پردے دے تحفظ کرے وہ حسینی ہے جیڑی دی بہن اپنے خامن دی تابعداری کرے وہ حسینی ہے جیڑی دی بہن اپنے پیر و مرشد دے حکم تے پیرا دے وے شریعت دی پابندی کرے وہ حسینی ہے
اور جیڑی دی بہن اپنے خامن دا مقابلہ کرے صف فردی بھی ادبی کرے وہ یفیدی ہے، اور جیڑی دی بہن نماز دی باقی ہے وہ یفیدی ہے، اور جیڑا مرد نماز دا باقی ہے افان فون کے لیٹ دے چونکے کھڑا ہوں دے نمازہ کفا ہو جاندی ہے، افان دی پرواہ نہیں ہوندی، نماز دی پرواہ نہیں ہوندی، او مرد بھی یفیدی ہے، جوا کھیلن والا یفیدی ہے، تاش کھیلن والا یفیدی ہے، فنا کرن والا یفیدی ہے، شراب دے اڈے کھولن والا یفیدی ہے، شرک کرن والا یفیدی ہے، اوپر کرن والا یفیدی ہے، نبی دی سنت دی بے ادبی کرن والا یفیدی ہے، نماز دا باقی یفیدی ہے، کیونکہ اینو چلن دے پکھے نو، کیونکہ حسین اور یزید نے اختلاف کیا، توجہ حافظ ہے، ایک باری بولو سبحان اللہ، حسین سے یزید نے اختلاف کیے، امام علی مقام کربلا دی دھرتی ہے، حضور لیٹے ہوئے، قاتل سینے پر سوار ہے، جسم خون آلودہ ہے، میں قاتل سینے پر سوار ہے، حسین بے قرار ہے، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، میں کیا حضور بے قراری کیا ہے، سر کٹنے کا غم ہے، فرمایا سر کٹنے کا کوئی غم نہیں ہے، سر تو کٹ جانا ہے، میں کٹانا چاہتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ جب سر کٹے یہ پروردگار کے حضور جھکا ہوا ہو، میرا سر سجدے میں ہے، اور سجدے میں چکٹا گیا، او پھر نماز پڑھنے والا حسینی ہے یا بے نماز حسینی ہے؟ محرم آ رہے ہیں، محرم دا مطلب ہے نہیں کہ تسی جنجیر پالو، جنجیر پال لو تو اپنے آپ پٹنا شروع کر دے ہو، لگے گئے تو لگی اعلان تا پوندیاں گئیاں، قرآن پاک نے فرمایا لویا جہنمیاں دا فیبر ہے، میں وہ گل کرفا جڑی قرآن شریف پہ چھوفی، فرمایا او جنجیر جہیں دی فتر گا فرمائیے، او دے نال جکڑ جکڑ کے جہنمیاں نو جہنم میں پھینکیا جائے گا، تے جیڑا جیودیاں ہی اپنے آپ نو لویا پاوے او پھر مجرم ہے یا مومن ہے؟ مجرم ہے نا؟ امام علی مقام اگر فیض العابدین دی گل کر دے ہو وہ اور بات ہوئی، حضور فیض العابدین نو بیڑیاں، ایک آدمی آ کے رونا شروع کر دیتا، فرمایا ہوئے تو کیوں رو رہے ہیں؟ حضور تو انو بیڑیاں لگی ہیں اپنے ساریاں ہتکڑیاں بیڑیاں ریفا ہو کے تھلے گر گئیاں، آپ نے فرمایا نیدان میں تا رفا مان کے بیٹھا، میرا تا امتحان ہے، میرے کہیں دی جوراتے بیڑیاں لان دی، میرا صدقہ تا ساری دنیا دی قید ختم ہوں دی، میں تا رفا مان کے بیٹھا، تو اس واسطے جیڑا دنیا تے اپنے آپ نو بیڑیاں لاوے، ہاتھ کڑیاں مارے، دعا کرو ہاتھ کڑی تے شاءاللہ کسی دشمن نو بھی نہ لگے، تو جیڑا اپنے آپ نو خود لویا بننے، وہ مومن ہے کہ مجرم ہے؟ بالکل مجرم ہے، تو ٹھیک فیصلہ کیتا ہے، اس واسطے محرم شریف سانوے پیغام دیندہ ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ تر قرآن شریف دی تلاوت کرو، اور محرم شریف ایک ہوئے پوری دنیا دے وچ ایک وید جگہ پوری دنیا دے وچ جتھے 10 دن
نور حسین نفر آتا ہے انہوں آکھیا جاندہ ہے دربار عالی مقام حضرت فقی سلطان باہو او جگہ ہر دربار تے ہر جگہ تے جتھے کسے بفرد دا آفتان عرف ہے نا آفتان ہے اتھے او دا عرف ہے سارے بفرد شانہ والے نے سلطان باہو پاک دا ایک وید دارے آفتانہ پیر باہو دے عرف مولا حسین دے اس واسطے او ایک بیت جگہ ہے جتھے دفن نور حسین نفر آندہ ہے قرآن حدیث عبادت اس تو سوا اور اتھے کوئی کم نہیں نہ ڈول نہ گولا نہ برولا نہ رولا کیونکہ اے سن سبق دیندہ مہینہ کہ حسین پاک وفتی قرآن پڑھو لنگر دیو صدقہ خیرات کرو 8 روزہ رکھو 9 روزہ رکھو 10 روزہ رکھو ہو سکے تو 10 دن روزہ رکھو محرم دے کیونکہ اسلامی مہینے چون سال دا پہلا مہینہ میں ہے اور تو انہوں اپنے سال دا ہی کوئی نہیں پتا جے جنوری ہوندہ نا اور انہوں میں سے شروع ہو جانے ہیں نی اور پی بنانے ہیں نمہ سال مبارک ہوئے حالانکہ نمہ سال فاڑا اے سال دا آخری مہینہ دے محرم پہلا مہینہ ہے ہو سکے تھے 10 دن اسے رکھے جانا سلطان باہو پاک اس فقیفہ عرفتے ضرور حاضری دیتی جائے لیکن یاد رکھو اے او عرفے اے او مہینہ ہے جتنا ہو سکے اتھرو بہائے جا امام علی مقام دی یاد چکتھر فٹنا دی اک بیشتی ہے نبی کریم تے درود و سلام پڑھے جائے آنسو بہائے جان قرآن دی تلاوت کیتی جائے ہو سکے تے گھر گھر سرکار دی محفل سجائی جائے لیکن غلط جگہ تے جان تو گریز کرنا ماتم کرنے تو گریز کرنا ماتم والی جگہ تے جان تو گریز کرنا کیونکہ وہ تو سارا کام ہی یزیدیاں دا یزیدیاں نے کیتا سی بی بی پاک نے فرمایا میرے پاک نو کیوں پٹ دے ہو تاکہ قیامت اپنے انو پٹ دے نظر آؤ گے وہ تو پٹ دے نے کیسا کیتا کی تے دوری لانت پہندی یہ ساڑھے بندے ہوتے جڑے انہوں نے ویکھن لگ گئے ویکھن ویندے نے غلط کمات جان تو گریز کرو صدیق اکبر دی شان تے تمہارا معافی کرنے والا انسان امیر عمر پاک عثمان فی النورین پاک مولا علی پاک ہم سب کے غلام ہیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی بغض نہیں ہے سنیں توجہ غور سے سنیں کہ امام ہمارا کسی کے ساتھ کوئی بغض نہیں ہے کیونکہ یہ سب شانہ والے ہیں یہ سب عظمتہ والے ہیں حسین پاک حق دے جدوں بھی بولو حسینیت زندہ باد آکھو کی آکھو حسینیت 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 وہ بولو وہ تسی اندہ حق ادا کر سکتے ہو حسینیت 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 جملہ چینج کرو یزیدیت کی کہنا ہے
شاباش کیونکہ حسینیت میں نفس دیتی ہے نا کہ حسینیت ہے کی روزہ رکھنا حسینیت ہے نماز پڑھنی حسینیت ہے عبادت کرنی حسینیت ہے قرآن پڑھنا حسینیت ہے غیرت والی ایک حسینیت ہے پردے والا گھر حسینیت ہے درود و سلام والا گھر حسینیت ہے یہ زندہ باد ہے اور ہر بے غیرتی یزیدیت ہے ہر بے ضمیری یزیدیت ہے ہر بددیانتی یزیدیت ہے ہر برا کم یزیدیت ہے ہر بے شرمی یزیدیت ہے ہر بے حیائی یزیدیت ہے کسے دا حق کھانا یزیدیت ہے کسے تے تشدد کرنا یزیدیت ہے کسے تے ظلم کرنا یزیدیت ہے اللہ پاک دی حداں توڑنی ہے یزیدیت ہے اللہ پاک دی اطاعت نو توڑ جانا یزیدیت ہے شیطان دی اطاعت نو اپنے آپ تلافل کرنا یزیدیت ہے شیطان دی پیروی کرنا یزیدیت ہے اس وقت پھر یزیدیت نو کی کہاں گے یزیدیت 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 بولو 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 وہ دا حق ادا کرو یار یزیدیت اپنے سچے ہونے دا ثبوت دیو اسی کھرے ترے ہیں اسی سننی ہیں اسی رجے پجے پنی ہیں اصل ناصر سننی ہیں اسا کھرے ترے ہیں سانو نہ ڈر نہ خطرہ نہ خوف نہ ساڑے ہو جے کام یزیدیت 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 اینو ایتھ دل تے گڑ بان لو آئی تو بعد حسین نو حق تے بنو گے پر سمجھ آگئی ہے نا صحابہ پاک نو ناجائز بولنے والی میں پھر کبھی نہیں جاؤ گے نماز قائم کرو گے گانیاں بجانیاں تو گریز کرو گے بے حیائی تو گریز کرو گے کیونکہ سارے کام یزید دینے مشکات شریف دی حدیث ہے لوگ اپنی دیاں بھیڑاں نو خود گانیاں بجانیاں دی تربیت دین گے نچن کدن دی تربیت دین گے گار گار کنجری ہوئے گی گار گار کھو ہوئے گا گار گار نکرانی ہوئے گی اور لوگ اپنی اولاد ماں باپ نال نوکرات نکرانیاں اتفاق کرے گی مطلب ہوئے گا تو ایک دوجہ نو سلام کہیں گے شراب پانی دی تھانتے استعمال کرن گے یہ سارے کام یزید دینے انہاں کما تو بچنا ہے ایس گئے گفرے دور دے وچ پیارے آقا علیہ السلام دی آمنہ دلال دی سنت نو زندہ کرنا ہے نبی دے پیار والا رنگ زندہ کرنا ہے اور یاد رکھو جیڑی اے پکیفہ بفم نبی دے پیار والی امام علی مقام نے اپنا پاک خون دے کے وفائی تھی میرے پیر باہو کے دیوانے ان چراغوں کو کبھی بھی بوجھنے نہیں دے گے آپ نے فرمایا نہیں فقیری انہاں اندر جو فتیہ لوگ جگامن ہو نہیں فقیری وچ ہوا دے مفلے پار ٹھراون ہو نہیں فقیری واندیاں ندیاں فکیاں پار لگاون ہو فقیر نام و نادا باہو جڑے دل وچ یار ٹکاون ہو قربان حسین سلطان پاک تیری عصمت تو ادھر رب دا کلام اترتا رہا عن نبی اعلی بالمؤمنین من انفسہم نبی تو اڑیاں جانا تمہیں قریب ہے ادھر رب دا کلام اترتا رہا ادھر مدینے والے دے پیار دا حسن بکھرتا رہا ادھر میرے باہو نے بول بولے تو دوستو جیتا یہ چاہتا تھا کہ میں بہت لمبی گفتگو کروں لیکن کیونکہ لوکاں دا لوکل سفر بھی ہے دور دراز آنا جانا بھی ہے دوستو یاد رکھو امام علی مقام دی محبت نبی پاک دا عشق اہل بیت صحابہ پاک دی محبت افادہ فرمایا اور یاد رکھو آئندہ ایو پاکیفہ میں پھر 10 محرم الحرام ہوگی
9 والے دن رات نو محفل شبینہ ہوگا. اگر کوئی قرآن سننے کے لیے آنا چاہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں. سلطانی لنگر عام ہوگا. ورنہ 10 محرم نو ضرور تشریف لے آنا. شہادت امام حسین عالمی شہادت کاند فرس 10 محرم ہوگی اور سلطانی لنگر عام ہوگا. 10 محرم نو ضرور آنا، ضرور آنا، ضرور آنا. پرزور شرکت دی اپیل ہے. اللہ وحدہ لا شریک عمل دی توفیق عطا فرمائے. تمام دوست درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.